نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج کل ہم سب کہیں نہ کہیں دورہ قرآن سن رہے ہیں، کوئی لیکچر، قرآن کی تلاوت یا ایسی تمام اچھی باتیں ہم سب سننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اس کا ثواب بھی ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ مگر اصل بات تب بنے گی جب یہ سب باتیں ہمارے عمل میں آ جائیں۔ کئی باتیں سن کر بھی ہم عمل کی نیت نہیں کرتے، تو جب تک پکی نیت نہ ہو، ارادہ نہ ہو، تو یہ صرف باتیں ہی ہیں جن کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہو سکے گا۔ ہم لوگ جو کام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں وہ بڑا مشکل کام ہے، اور یہ ہے اپنی سرجری خود کرنا، اپنے آپ کو خود اس چیز کے لیے پیش کرنا کہ میں اپنی برائیاں اپنے اندر سے خود نکالوں گی، اور یہ مشکل کام ہے، کوئی بھی اور نہیں کر سکے گا۔ دیکھیں جب آپ سرجری کے لیے کہیں جاتے ہیں تو ڈاکٹر سرجری کرتا ہے، یہاں پہ ہمیں خود اپنی سرجری کرنی ہے، جو تکلیف دہ عمل ہے، مشکل عمل ہے، لیکن اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بہتر ہو جائے، اور جس حال میں اس وقت میں اور آپ ہیں اس سے ہم مطمئن نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں بہتری، تو پھر یہ کرنا ہی ہوگا، پھر ارادہ بھی کرنا ہوگا، پھر کوشش بھی کرنی ہوگی، خود بخود نہیں ہو جائے گا۔ یقین جانیں ہم اسی حالت میں رہتے رہتے ایک دن اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ کب آئے گا وہ وقت جب ہم اپنی اصلاح کریں گے، جب ہم اپنی برائیاں خود اپنے اندر سے نکالنے کے لیے کوشش کریں گے؟ ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا مشکل عمل ہے، نفس کے اوپر بڑا بھاری ہوگا، لیکن اس سے بہتر دن اس کے لیے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس وقت شیطان کو تو اللہ تعالیٰ نے باندھا ہوا، اس وقت صرف نفس کو کچلنا ہے، نفس سے لڑائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسی تمہاری زندگی ہوگی ویسی ہی تمہاری موت ہوگی، اور جیسی تمہاری موت ہوگی ویسے ہی تم اٹھائے جاؤ گے۔ تو کیا میں اور آپ جس وقت ہماری موت ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسی حالت میں ہوں، انہی گندگیوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہم اس وقت بیٹھے ہیں، یا اس سے بہتر حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں پسند کر لیں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ جیسے حضرت سعد بن معاذ جب ان کی وفات ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا سعد کی وفات پر، یعنی اس قدر خوش ہوا ہے اللہ کا عرش بھی کہ سعد سے ملاقات ہوگی۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ آسمان والے میری بھی ملاقات کا شوق رکھیں؟ سعد بن معاذ کوئی نبی تو نہیں تھے، وہ ایک امتی ہی تھے، لیکن امتی کے بھی اتنے بلند درجات ہو سکتے ہیں؟ ہمیں کس نے روکا ہے بلند درجات پانے تک پہنچنے کی کوشش کرنے سے؟ کسی نے نہیں، صرف ہمارا اپنا اندر ہے جو رکاوٹ ہے۔ اکثر ہم یہ کہہ کے بیٹھ جاتے ہیں ہم کہاں وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، وہ تو صحابہ تھے۔ بے شک ہم تو ان کی پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں، ان کے برابر کے درجے نہ صحیح، ان سے ایک نیچے ہی درجہ مل جائے تو بھی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، کہیں دور کی ہمسائیگی مل جائے تو بھی ہمارے نصیب کھل جائیں گے۔ مگر اس کے لیے کیا باتیں ہی کافی ہوں گی یا کچھ کرنا پڑے گا؟ ان کو کیا بیٹھے بٹھائے یہ درجے مل گئے تھے؟ کچھ بھی نہیں انہوں نے کیا، کوئی مشکل نہیں اٹھائی، بس ایسے ہی فری سب مل گیا؟ نہیں، بہت محنت کرنی پڑی تھی، اور ہم سے تو زیادہ محنت کا تقاضا نہیں، ابھی تو صرف اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کو کہا جا رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کیا کریں، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو ہم آگے کیسے چلیں گے؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم جنت کے اعلیٰ مقامات تک پہنچ جائیں، وہ بلندیاں پا لیں، لیکن یہ دھوکہ ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا اور ایسے ہی دعائیں کرتے کرتے ہم جنت کے بلند درجے پا لیں گے۔
یہ دھوکہ ہے. اپنے آپ کو تو یہ دھوکہ نہ دیں. انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ہم لوگ اپنی اصلاح کی کوشش میں لگے ہوں گے اور غور و فکر کر رہے ہوں گے کہ میرے اندر کیا کیا برائیاں ہیں جن کو میں نے اپنے اندر سے نکالنا ہے. کل ایک برائی کو ہم نے دیکھا تھا، جھوٹ کی، اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ہم سب نے توبہ کی ہوگی. جو پچھلے جھوٹ ہم بول چکے اور آئندہ کے لیے ارادہ کیا ہوگا کہ اب نہیں، اب اور نہیں، بس. آج جس بات پہ ہم اپنا محاسبہ کریں گے وہ ہے دوسروں کی باتیں پیٹھ پیچھے کرنا، غیبت، ان کی برائیاں کرنا. اکثر ہماری گفتگو کا محور، سینٹر پوائنٹ کیا ہوتے ہیں؟ لوگوں کو ڈسکس کرنا. اگر ہم لوگوں کی ٹو لگانا چھوڑ دیں گے اور اپنے کام سے کام رکھیں گے تو کافی حد تک اس برائی پر قابو پا سکتے ہیں. غیبت تبھی ہوتی ہے جب دوسروں کی زندگیوں میں ہم جھانکتے ہیں، اور اس کے لیے فرصت کس کو ہے؟ تو کم سے کم لوگوں کے افیئرز میں دخل دیں. صرف ایک صورت ہے کسی کی بات پیٹھ پیچھے کرنے کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا 6 پارے کی شروع میں، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالیٰ کو برائی کی بات کرنا یہ پسند نہیں ہے سوائے اس پہ جس پہ ظلم کیا گیا اور زیادتی کی گئی ہو. یعنی کسی کے اوپر کوئی ایسی ناانصافی ہوئی ہو، کسی کے ساتھ کسی نے برا کیا ہو، اور وہ کسی ایسے شخص کے پاس معاملہ لے جاتا ہے جو اس کو سولو کر سکتا ہے، جو اس کو صحیح مشورہ دے سکتا ہے، جو اس کی کسی طرح سے اس میں ہیلپ کر سکتا ہے. وہاں پہ ہاں آپ جا کے دوسرے کی بات بیان کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ مثلاً کسی نے کہیں رشتہ کرنا ہے یا کوئی کاروبار کرنے لگا ہے یا کوئی کسی کے پاس امانت رکھا رہا ہے، تب بھی جائز ہے کہ کوئی جا کے اس کو بتا دے کہ نہیں یہاں پہ نہ کرو، یہ آدمی فلاں فلاں ایسا ہے. اور یہاں ہم برائی کو دور کرنے کے لیے کسی سے اگر مدد طلب کرتے ہیں کہ جو برا کر رہا ہے اس کی اصلاح ہو جائے، تو اس کے لیے بیان کیا جا سکتا ہے. کوشش کریں کہ نام نہ لیا جائے، لیکن اگر لینا ضروری ہے تو مقصد یہ ہونا چاہیے. اور یہاں کوئی ایسا انسان ہے جو فاسق و فاجر ہے، جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، اور اس کو اس چیز کا ذکر کرنے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے، وہ کلم کلا اس کا ذکر بھی کرتا ہے. اس برائی کو بھی برائی کہہ کر آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے. مگر ہاں جہاں پر ایک مشغلہ بنا لیا جائے کہ جہاں بیٹھے کسی کو ڈسکس کر رہے ہیں، مزہ آتا ہی نہیں جب تک محفل میں 2-4 لوگوں کی باتیں نہ کر لیں، رشتہ داروں کی غیبتیں نہ کر لیں. تو یہ دراصل انسان کے ذوق کو ظاہر کرتا ہے. یا ہم کہیں گندی مکھی تو نہیں بن چکے کہ جو جا کر ہمیشہ گندگی پہ بیٹھتی ہے، یعنی کسی کی کوئی بات نظر نہ بھی آ رہی ہو، کچھ نہ کچھ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں جس پر تبصرے شروع کر دیتے ہیں. تو دوسروں کے عیبوں سے نظر بند کر لیں. کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ کسی کے گھر جائیں تو اندھے بن کے جائیں اور اس کے گھر سے نکلیں تو گونگے بن کے نکلیں. یعنی اس کے گھر میں جتنی دیر بیٹھے ہوئے ایسے سمجھیں کہ جیسے آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، آپ کچھ نہیں دیکھ رہے، اور باہر آئیں تو گونگے کہ کچھ بھی کسی کو نہیں بولنا. تو لوگوں کی باتوں کو اگنور کرنا سیکھیں گے تو غیبت خود بخود ختم ہو جائے گی. ہم آج کے دور میں بہت نازک مزاج ہو چکے ہیں. کوئی دور سے بھی کچھ کہہ دینا تو ہم بات کو دل پہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، چھوڑتے ہی نہیں. تو کبھی جانے بھی دیں. اور غیبت تبھی ہوتی نا جب دل میں کسی کے لیے غصہ پیدا ہو جائے، تو پھر اس کی سیدھی بات بھی الٹی لگتی. اور وہ غصہ ٹھنڈا تبھی ہوتا ہے جب ہم کہیں جا کے اس کی کوئی برائی کر لیں. اور بعض دفعہ تو یہ غصہ سال تک ختم نہیں ہوتا اور ہم برائی کیے جاتے ہیں. کبھی دوسروں سے حسد اتنا ہو جاتا ہے کہ دل کرتا ہے ان کی غیبت کریں تاکہ دوسرے لوگ ان کی تعریف نہ کریں. اب اس کا علاج کیسے کریں؟ یہ سرجری ہوگی کیسے؟ اگر میں اور آپ واقعی سیریس ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور یہ جو برائی ہمارے ساتھ چمٹی ہوئی ہے اس کو لے کر ہم نے قبر میں نہیں جانا،
اور رمضان 2019 کو ہم نے منتھ آف چینج بنانا ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم.